مسکرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا برکتوں والا بنائے اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی بھی شامل ہو۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو امتی اخلاص کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے جب اس کے پاس آئے۔ أليس في جهنم مثوى للكافرين، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی ڈر والے ہیں۔ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں اپنے رب کے پاس، نیکوں کا یہی صلہ ہے۔ ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، تاکہ اللہ ان سے اتار دے برے سے برا کام جو انہوں نے کیا اور انہیں ان کے ثواب کا صلہ دے اچھے سے اچھے کام پر جو وہ کرتے تھے۔ أليس الله بكاف عبده کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ ويخوفونك بالذين من دونه اور تمہیں ڈراتے ہیں اس کے سوا اوروں سے۔ ومن يضلل الله فما له من هاد، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کی کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ ومن يهد الله فما له من مضل، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی بہکانے والا نہیں۔ أليس الله بعزيز ذي انتقام، کیا اللہ عزت والا بدلہ لینے والا نہیں؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، اور اگر تم ان سے پوچھو آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس کی بھیجی تکلیف ٹال دیں گے؟
یا وہ مجھ پر مہر یعنی رحم فرمانا چاہے تو کیا وہ اس کی مہر یعنی رحم کو روک رکھیں گے؟ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، تم فرماؤ اللہ مجھے بس ہے، بھروسے والے اس پر بھروسہ کریں۔ قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون، تم فرماؤ اے میری قوم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں تو آگے جان جاؤ گے۔ من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے گا، اور کس پر اترتا ہے عذاب کہ رہ پڑے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور اذہان منور فرمائے، اور قرآن مجید کے احکامات کو سمجھنے، اس کے مفاہیم کو جاننے اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا ٹاپک ہے حقیقت یا خواب۔ کچھ لوگ زندگی اس طرح گزارتے ہیں کہ وہ خوابوں میں رہتے ہیں اور حقیقت میں پھر انہیں ہی پانا چاہتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے، اپنے خوابوں کو حقیقت میں ڈالنے کے لیے کس قدر اسٹرگل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی نے اسٹرگل کر کے کوئی مقام پا لیا ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں کے لیے وہ مقام محض ایک خواب ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے لیے ایفرٹ کریں، کوشش کریں، جستجو کریں، پہنچ سکتے ہیں وہاں تک۔ جو مقام دوسرے نے پایا ہے وہاں تک خواب دیکھنے والا بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن پہلے اسے جاننا ہوگا کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے کتنی ایفرٹ ضروری ہے، کتنی قربانیاں ضروری ہیں، کہاں کہاں اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، کہاں کہاں اپنی خوشیوں کو ان کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، اور کہاں کہاں دوسروں کو خوش رکھ کے کسی کی دعا پا کر بندہ ایک اچھے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس عنوان پر بات چیت جاری رہے گی۔ ابھی کلام شامل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل اپنے موضوع حقیقت یا خواب کی طرف واپس آئیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پھر جا رہے اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، اس نے بھی مدینہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، صلی اللہ علیہ
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب حاجیوں کے بن رہے ہیں حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے کہ مناظر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے کہ مناظر یا نبی کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی پھر نظر سے پھر گئے کہ مناظر یا نبی آقا پلے صحیح رکھتے سفر سے سفر سے نہیں تم بلا لو 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 پر ہو قادر یا نبی تم بلا لو تم بلا لو پر ہو قادر یا نبی غم کے بعد چھا رہے ہیں آہ میرے قلب پر غم کے بعد چھا رہے ہیں آہ میرے قلب پر حاضری کی دو اجازت حاضری کی دو اجازت مجھ کو تم پھر یا نبی حاضری کی دو اجازت مجھ کو تم پھر یا نبی مدینے کو چائے
یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائے، یہ جی چاہتا ہے مدینے کے آقا دو عالم کے مولا تیرے پاس آئے، یہ جی چاہتا ہے حاضری کی تو اجازت، حاضری کی تو اجازت، مجھ کو تم پھر یا نبی حاضری کی تو اجازت، مجھ کو تم پھر یا نبی گنبد خیرا کے جلوے دیکھنے کب آؤگا، گنبد خیرا کے جلوے دیکھنے کب آؤگا، آقا گنبد خیرا کے جلوے دیکھنے کب آؤگا، کب تک تڑپا ہوگے تم، کب تک تڑپا ہوگے تم مجھ کو آخر یا نبی، کب تک تڑپا ہوگے تم مجھ کو آخر یا نبی، آپ کی اسباب آقا پھر مہیا کیجیے، آپ کی اسباب آقا پھر مہیا کیجیے، پھر دکھا دیجیے، پھر دکھا دیجیے، پھر دکھا دیجیے مدینے کے مناظر یا نبی، آغا میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا، ہمیرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا، ہو کرم عطار پر ہو کرم عطار پر ہو، چاہے حاضر یا نبی ہو، کرم عطار پر ہو، چاہے حاضر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے، پھر یا نبی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت کی با ادب با ذوق حاضری ہمارا مقدر فرمائے، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل حج کی سعادت بھی ہمیں عطا فرمائے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے،
اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو بار بار پیارا کعبہ دکھائے، بار بار میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے، اور اپنی رحمت سے یہ عزت اور شرف والا سفر بار بار ہمیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، موضوع ہے حقیقت یا خواب۔ زندگی گزارنے کے لوگوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں، کچھ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے یہ خواب ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں بھی بڑا آدمی بن جاؤں گا، اور دائیں بائیں میرے قطاریں ہوں گی میرے ملازموں کی، میرے نوکر چاکر میرے ارد گرد گھومیں گے، اور یوں سوچتے سوچتے جو کچھ ان کے پاس بچت ہوتی ہے وہ بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ کتابوں میں لکھا کہ کسی زمانے میں نا گھی کا ایک سوداگر تھا، تاجر تھا۔ وہ کیا کرتا کہ اپنے کاروبار میں خوب توجہ دیتا، اور جیسے ہی اس کو کوئی اچھا منافع ہوتا تو اس کے شکرانے میں، اس کی خوشی میں ایک گھی کا پیالہ اپنے ایسے پڑوسی کو دیتا جس کی دنیا کے مال کی طرف کوئی رغبت نہیں تھی، کوئی سوچ نہیں تھی، اور بس وہ سادہ لوہ سا آدمی تھا۔ بہرحال یہ کیا کرتا کہ وہ گھی کا ایک پیالہ اس کے ہاں بھیج دیتا، اور یہ سادہ لوہ پڑوسی کچھ تو اس میں سے استعمال کرتا، لیکن جو بچ جاتا اس کو ایک بڑے سے اپنے مٹکے میں ڈال کر جمع کرتا رہتا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، ایک دن یہاں تک بات پہنچ گئی کہ وہ جو تھوڑا سا استعمال کرنے کے بعد باقی بچا رہا تھا، اس کے بچائے ہوئے کا جو مٹکا اس نے رکھا ہوا تھا وہ مٹکا لبالب بھر گیا، اور جو گھی تھا وہ باہر گرنے لگا۔ اب یہ نئی فکر آئی، نئی سوچ آئی کہ اب کیا کریں، یہ تو کام جو چل رہا تھا اتنا پرانا وہ تو ختم ہو گیا، اب کہاں جمع کروں گا، جمع کرنے کے لیے تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو اس نے سوچا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ کسی کو دے ہی دیتا ہوں، مجھے بھی کوئی دیتا ہے میں بھی کسی کو دے دیتا ہوں، بھلا ہو جائے گا اس کا۔ پھر اچانک ایک اور سوچ آئی، سوچنے لگا کہ اگر میں کسی کو دے دوں گا تو وہ کیا کرے گا، یوں ہی تھوڑا سا استعمال کرے گا، باقی بچا کے رکھے گا، یا کھائے گا بھی تو سارا ہی کھا کے چند دنوں میں ختم کر دے گا، اس کا بھی کوئی کام زیادہ نہیں بنے گا، اور میرے پاس سے بھی یہ چلا جائے گا۔ تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے اس گھی کو نا تجارت میں لگا دیتا ہوں، میں اس کو بیچوں گا، اور جو منافع آئے گا تو اس سے پھر دوسرے کاروبار کی طرف چلا جاؤں گا، آہستہ آہستہ منافع بڑھتا چلا جائے گا، تو میں جناب والا اپنی بھینسیں خرید لوں گا، میرا اپنا باڑا ہو جائے گا، پھر بہت ساری بھینسیں میرے باڑے میں ہوں گی، پھر میں دودھ کی تجارت کروں گا، پھر پنیر بیچوں گا، اور اس سے ریلیٹ جو جو چیزیں بک سکتی تھیں اس نے بیچنے کا ارادہ کر لیا۔ پھر سوچنے لگا کہ جب میں اتنا امیر ہو جاؤں گا تو کسی بڑے گھر میں رشتہ طلب کروں گا، وہاں میرا رشتہ ہو جائے گا، پھر میرے بچے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ شرارتی بھی ہوں، ان کو وہ کبھی بھینسوں کو میری چھیڑیں گے، تو میں انہیں سمجھاؤں گا کہ بیٹا ایسے نہیں کرتے، بڑے پیار سے، بڑی لجاجت سے، لیکن بچے کبھی کبھی شرارتی بھی ہوتے ہیں، پیار سے تو مانتے نہیں ہیں، تو پھر ذرا میں ان کو نا ایک لاٹھی تھی اس کے پاس، کہنے لگا میں اس سے بھی ذرا سرزنش کروں گا، اور اس سے بھی ان کو سمجھاؤں گا، اور جیسے ہی اس نے یوں کہہ کے اپنے تصور میں، اپنے خواب میں بچوں کو لاٹھی سے ہٹانے کی کوشش کی نا، تو وہ لاٹھی اسی مٹکے پر لگ گئی جس میں اس نے سارا گھی جمع کیا ہوا تھا۔ ان دی اینڈ یہ ہوا کہ وہ گھی کا برتن بھی جو اس کے پاس تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، اور سارا گھی بہہ گیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ بہت زیادہ خوابوں میں ڈوبے رہنے کی وجہ سے حقیقت میں جو چیز اس کے پاس تھی جس سے یہ فائدہ اٹھا سکتا تھا وہ چیز بھی اس نے اپنے ہاتھ سے ضائع کر دی۔ کچھ اس طرح کے کردار، کہا تو جاتا ہے کہ یہ کچھ بناوٹی کہانیاں ہوتی ہیں، کچھ فرضی حکایتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کچھ زیادہ فرضی بھی نہیں ہوتی۔ تھوڑا سا غور کریں گے تو ہم میں سے شاید تقریباً سبھی کی زندگی میں یا کئیوں کی زندگی میں آس پاس ایسا کوئی کریکٹر موجود ہوگا جو اس طرح کی زندگی گزارنے پر بڑا یقین رکھتا ہوگا، جس نے ساری زندگی میں کوئی اہم اچیومنٹ تو نہیں حاصل کی ہوگی، لیکن بہت ساری چیزیں ضائع اس لیے کر دی ہوں گی کہ ارے ہم ہیں نا، دیکھنا ایک وقت ایسا آئے گا، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ وہ شرٹس پہ بھی لکھا ہوتا ہے اپنا ٹائم آئے گا تو ہم یہ کر لیں گے، تو یوں ہو جائے گا، تو وہ ہو جائے گا، تو نہ بیچاروں کا ٹائم آ رہا ہوتا ہے، نہ وہ جس وقت کے تبدیل ہونے کا سوچ رہے ہوتے ہیں وہ وقت تبدیل ہوتا ہے،
اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ارشاد فرمائی اور ارشاد ہوا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اپنے مورد کے حساب سے کہ جس موقع پر جس وقت کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وہ تو ایک خاص پس منظر ہے اس کا، لیکن اس کا حکم ایک عام ہے کہ بندہ یہ دیکھ لے کہ وہ اپنی حالت بدلنے کی کوئی کوشش بھی کر رہا ہے، کہ بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کے لیے اللہ چاہے گا تو سب کچھ ہو جائے گا، اس میں کوئی کلام نہیں ہے. لیکن بندے سے بھی ایک تقاضا ہے کہ وہ بھی صرف خواب ہی کو اپنی زندگی نہ سمجھے، بلکہ خواب سے حقیقت تک کا سفر کس طرح ہوگا اس جانب بھی سوچے. عدنان بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے کہ لوگوں کی خیالی زندگی اور جس چیز کا وہ خیال کر رہے ہیں وہ واقعتاً ایک مثالی زندگی ہوتا ہے، تو خیالی زندگی سے مثالی زندگی تک کا سفر کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں ظاہر سی بات ہے کہ آپ آگے بڑھنے کے لیے خواب دیکھیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور درست خواب دیکھے بندہ اور پھر اس خواب پر عمل کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے خواب سے جاگنا ضروری ہے. اگر وہ خواب میں ہی عمل کرنا شروع کر دے گا، خواب ہی خواب میں، خیال ہی خیال میں، جیسے یہ شخص تھا کہ جی وہ میں یوں کروں گا، ہند جاؤں گا، سندھ جاؤں گا، دنوں میں امیر ہو جاؤں گا، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو پھر جب آنکھ کھلے گی تو اس کے بعد چونکہ وہ خواب ہی میں سارے کام کر رہا تھا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو پھر وہ وہیں کا وہیں ہوگا جہاں وہ رات کو سویا تھا. تو اس لیے خواب دیکھنا کوئی منع نہیں ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی پھر بندہ اب آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے پھر سوچ بھی نہ کرے، جی پھر فکر بھی نہ کرے. ایسی بات نہیں، سوچیں، فکر کریں، بالکل خواب دیکھیں، لیکن آپ اس خواب پر اس وقت تک عمل نہیں کر سکتے جب تک نیند سے بیدار نہ ہو جائیں گے. اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ایفرٹ، کوشش ضرور کرنی پڑے گی، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے، اور یہ یوں کہہ لے یہاں کچھ بوئیں گے تو فصل جو ہے وہ آپ کو ملے گی. اور اگر آپ بغیر بوئے، بغیر بیج ڈالے یہ سمجھیں کہ جی بس میں نے تو جو ہے وہ فصل بو دی ہے، اب جو ہے بارش بھی آ گئی ہے اور پانی بھی لگ گیا ہے اور کھاد بھی آ گئی ہے، اور میں نے جو ہے وہ اس کی گوڈی بھی کر دی ہے، جو جڑی بوٹیاں تھی فالتو وہ بھی میں نے جو ہے وہ نکال دی ہیں، اور بس اب تو سال کے آخر میں جاؤں گا خالی بوریاں لے کر اور گندم سے، اناج سے بھر کے گھر لے آؤں گا. تو آپ جیسے بوریاں لے کر جائیں گے خالی، ویسے ہی لے کر واپس آ جائیں گے، اور وہ کھیت اور کھلیان اور وہ خالی جو ہے زمین وہ آپ کا منہ چڑھا رہی ہوگی کہ جناب من محترم آپ نے کوئی کوشش، کوئی محنت، کوئی ایفرٹ کی نہیں، خواب دیکھتے رہے. تو خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ دنیا یہاں کام کرے گا بندہ، یہ دنیا دارالعمل اور یوں کہہ لیں کہ اسباب، دارالاسباب ہے، اسباب اختیار کرنے کی جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالی چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہت پر قادر ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی کسی چیز کا اللہ تبارک و تعالی نے پابند بنایا ہے. آپ دیکھیے جہاں تک بات ہے قدرت کی، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو وہ ایک دفعہ جو ہے وہ شیطان ملا یا شیطان سے ملاقات ہوئی، تو اس نے یہ اس طرح کی بات کی کہ کیا آپ اس پہاڑ سے اگر گرا دیں اپنے آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بچا لے گا؟ آپ نے فرمایا بالکل میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ یہاں سے اگر میں گر جاؤں یا گرا دوں تو گر جاؤں تو مجھے بچا لے گا، قدرت ہے میرے رب کو، یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو شیطان نے کہا کہ پھر آپ کر کے دکھائیں، ایسا کریں. تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اپنے رب کا امتحان نہیں لیتا، اللہ تبارک تعالیٰ کو آزماتا نہیں ہوں. ایمان اور یوں کہہ لیں کہ اعتقاد وہ بالکل یہ ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی مجھے رزق حلال دے کر راتوں رات امیر بنانے پر قادر ہے، لیکن دنیا کے اندر جو نظام چل رہا ہے، جو عادت جاریہ ہے، اس کے لیے آپ کو محنت مشقت کرنی پڑے گی. یہ تو جنت کے اندر ہوگا، دل میں خیال آیا اور ادھر جو ہے نا آپ نے کہا کہ جی میری فصل اچھی ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، تو کھیت کھلیان فوراً جو ہے وہ تیار ہو جائیں گے اور فصل تیار ہو جائے گی. یہ تو ہوگا جنت میں.
لہٰذا یہ کام کہ خواب خیال میں جو آئے وہ پورا ہو جائے، اگر دنیا میں اچھی زندگی گزاری ہے تو یہ نصیب ہوگا، لیکن یہ جنت میں نصیب ہوگا۔ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے تو آپ کو محنت مشقت کرنی ہے، اور جو اس محنت مشقت سے جی چرائے گا اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، بلکہ وہ کفے افسوس ہی ملتا رہ جائے گا۔ لہٰذا اس بات کو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنا لیں، یقین کروا لیں کہ میں محنت کروں گا تو ہی اللہ تبارک تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا، اور دنیا کے اندر جو نظام چل رہا ہے۔ باقی دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے اعتقاد، توکل، بھروسہ اللہ تبارک تعالیٰ پر بالکل ہونا چاہیے اور اسی کی ذات پر ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس توکل اور بھروسے کا بھی ہمیں اللہ رسول نے طریقہ بتایا ہے کہ وہ توکل اور بھروسہ کیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز جمعہ کے بعد ان لوگوں کو جو مسجد کے اندر بیٹھ رہتے تھے یا دیگر نمازوں کے بعد ان سے فرمایا کرتے تھے جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی کماؤ، محنت کرو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو کچھ چیزیں ہمارے ذمے ہیں، وہ جب تک ہم نہیں کریں گے اس وقت تک ظاہر سی بات ہے وہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل اور کرم کو ملنے والا جو معاملہ ہے نا، اس کو دیکھیں فضل پانے کے لیے بھی کیا ہے، حکم دیا جا رہا ہے وَابْتَغُوا، تلاش کرو، اس کے لیے محنت مشقت ایفرٹ ہم نے کرنی ہے۔ بندے کا کام ہے دیکھیں قدم بڑھانا، بندے کا کام ہے ارادہ مضبوط کر کے چل پڑنا، اور پھر اگلا کام تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہے۔ وہ پھر وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہاں بھی مجاہدہ بندے کے ذمے ہے، طاقت کام اس نے کرنا ہے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کر دینا، آسانیاں پیدا کر دینی ہے۔ جو کام ہمارے ذمے ہے اس میں بندہ نہ چھپائے، اس کے اندر مشقت سے نہ بھاگے، محنت سے نہ بھاگے، جو اپنے ذمے ہے وہ بندہ کر دے۔ دیکھیں کسان کے ذمے کیا ہے، کسان کے ذمے یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے بیج ڈال کے وہاں بیٹھا رہے، اس کی نگہبانی کرتا رہے، اور وہاں سے جو ہے نا وہ پنکھے سے ہوا جھلے، اور یوں کہہ لیں کہ وہاں بلب لگا کے اس کو روشنی دے، اور نہیں، اس کے ذمے یہ ہے زمین تیار کرو۔ اب وہ زمین بھی تیار نہ کرے اور بیج ڈال دے اور بولے جی فصل نہیں ہوئی، تو اس نے وہ جو ابتدائی چیز تھی جو اس کے ذمے تھی، فصل اس وقت تک نہیں اگے گی، اور ہر فصل کے تقاضے زمین کے جدا ہوتے ہیں۔ کسی کے اندر زمین کو بہت بھربھرا کرنا ہوتا ہے، بہت نرم کرنا ہوتا ہے، اور بعض میں اتنا نرم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جیسی اس کا تقاضا ہے فصل کا وہ آپ نے کرنا ہے۔ دیکھیں اعتقاد اور توکل یہاں ہمیں دین اور شریعت ہمیں سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ زمین کو ہموار کیا، اچھا کیا، تیار کیا، اور اس کے بعد اب اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے بندے نے کیا کیا، ایک بوری، آدھی بوری، یا جتنی اس کی مقدار مطلوب تھی وہ اس نے بکھیر دی، توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے، مولا یہ میں نے 1 من بکھیرا ہے، اس سے 1000 من تو مجھے عطا کرنے پر قادر ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے اس کے بعد کے جو تقاضے ہیں وہ اس پر عمل کرتا چلا جاتا ہے۔ دین شریعت کی بات جو اسے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات، اور پھر وہ جو زراعت اس کے تقاضے اس پر وہ پورا کر رہا ہے، وہ جو 1 من بکھیر کے آیا تھا پھر 1000 من جا کے وہ اس سے بھر رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ یوں کہہ لیں کہ اس کے تقاضوں پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں توکل بھی ہے، بھروسہ بھی ہے، بارش بھی آ رہی ہے، آندھی بھی آ رہی ہے، پھر بھی اللہ پر بھروسہ ہے، نہیں میرا مالک مجھے عطا فرمائے گا، یا اللہ میں نے جو محنت کی اور وہ محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتا، اور نیت بھی اچھی ہے کہ اللہ کریم مجھے عطا فرمائے گا، اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤں گا، صدقہ خیرات کروں گا، جو مال ہے جو عشر ہوگا وہ ادا کروں گا، نصف عشر ہے تو وہ ادا کروں گا، دیگر جو چیزیں ہیں جو مال کے یوں کہہ لیں کہ اللہ رسول نے جو حق مقرر کیے ہیں وہ بھی ادا کروں گا۔ تو پھر ہوتا یہ ہے اللہ کریم اس بندے کو یوں پروان چڑھاتا ہے، اس کی فصل کو بھی، دیگر چیزوں کو بھی۔ تو یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے لازم و ضروری ہے، حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سب کے بغیر بھی روزی دینے پر قادر ہے۔ ایسی بہت ساری جو ہے وہ مثالیں موجود ہیں، ایسے ہی وہ چاہے فضل فرمائے، کسی کو ترقی دے کر کہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے، اور ایسا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام آپ دیکھیں، یہ اس کی قدرت کے نظارے ہیں، اس کی قدرت کے نظارے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ مایوس نہ ہو جاؤ، یہ نہیں ہوگا۔
یہ ہیں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، حوصلہ بلند کرنے کے لیے کہ وہ خالق، وہ مالک، میں اس کا ماننے والا ہوں جس نے جیل سے، قید خانے سے اٹھا کر حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو مصر کا سلطان بنا دیا تھا، سبحان اور ایسا سلطان اور ان چیزوں کے پیچھے جو جیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کا باہر تشریف لانا ہے اور مصر کا سلطان بننا ہے، اس کے پیچھے بھی بات دیکھی جائے تو ایک خواب کی بات ہے، اور وہ خواب یوسف علیہ السلام کا یہاں جو جیل میں دیکھا گیا نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے تو جیل میں تعبیر بتائی تھی، لیکن ایک خواب وہ جو بچپن میں دیکھا تھا نا، تو والد گرامی نے ارشاد فرمایا تھا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، خواب تمہارا ہے، شرمندہ تعبیر بھی ہوگا لیکن اپنے بھائیوں تک کو اس کی خبر نہیں ہونے دینا۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ سیکریٹ رکھے جائے نا تو پھر وہ شرمندہ تعبیر ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے کہ خواب ہے اور خواب کا اتنا ڈھنڈورا ہے کہ ہر بندے کو پتا ہے کہ ماں بدولت نے یہ خواب دیکھا ہوا ہے، یہ فیوچر سوچا ہوا ہے، لیکن ایفرٹ جو ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی جی، کیونکہ ہم کر کے ہی نہیں دکھا رہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، ہمارا خواب بھی پورا نہیں ہوتا اور کہتے ہیں یار شاید لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ وہ بھائی جب آپ نے کیا کرایا کچھ ہے نہیں، نظر کس چیز پر لگے گی؟ آپ کی سوچ کو نظر لگ گئی، سوچ ہے آپ کی، بھائی کیا بات ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن زندگی جو ہے نا وہ حقیقت کو ہی دیکھ کر گزاری جائے۔ بالکل، حقیقت میں کیا ہے، کون سے اسباب میرے پاس ہیں، کنہیں میں اختیار کر کے زندگی گزار سکتا ہوں۔ زندگی میں نے انہی چیزوں کے ساتھ گزارنی ہے جو میرے ایکسس میں ہے، جو کام میں کر سکتا ہوں۔ مراد یہ ہوتی ہے اس طرح کی باتوں کی مدری چینل کے ناظرین کہ کبھی بھی کوئی سوچ آئے نا تو صرف اس سوچ ہی میں بہتے نہ چلے جائیں، بلکہ سوچ آ گئی اب ایفرٹ کی طرف آئیں۔ وہ دیکھیں نا، اچھا بھلا سوچ تو آ گئی تھی کہ وہ کسی کو صدقہ ہی کر دیتا اللہ کا بندہ، لیکن اس نے وہ بھی نہیں کیا، تجارت میں لگا دیتا وہ بھی نہیں کیا۔ خواب تھا نا خالد جی، دے دوں گا تو سامنے والا لے کے اس کو ختم کر دے گا، بھائی ختم کر دے گا اللہ کے بندے، تجھے کیا پڑی؟ یہ ختم کرنے والی ہی چیز تھی جس کو کھا کے ختم کرنا تھا۔ لیکن وہ بعض اوقات ایسے ہی ہوتا ہے خالد بھائی، آدمی جو ہے وہ کچھ کر نہیں پاتا بلکہ خود سے سوال اور خود ہی جواب، اور وہ یوں کہہ لیں کہ ایک خیالات پر ایک عمارت قائم کر دیتا ہے آدمی کہ اچھا یوں ہوگا تو پھر یوں ہو جائے گا۔ بعض اوقات جو ہے وہ ناکامی کے اسباب میں سے یا جو خواب ہے اس کو حقیقت بنانے میں ایک بڑی رکاوٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے وہ پہلا قدم ہی نہیں اٹھاتا، گر جاؤں گا، نقصان ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، خود سے ہی سوال، خود سے ہی جواب، بھائی محنت کیوں نہیں کر رہے، کوشش کیوں نہیں کر رہے، کچھ تو کرو بھائی، حرکت میں برکت ہے یوں کہہ لیں۔ لیکن وہ پہلا قدم ہی اٹھاتے ہوئے ڈر رہا ہوتا، نہیں گر جاؤں گا، بھائی گر جائے گا تو کیا ہوگا، اٹھ جائیں گے آپ، اور دوسری بار جب آپ کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اب وہ گرنے والا معاملہ نہ ہو۔ اور یہ بہت ساری معاشرے میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیونٹی کتنی بار، اچھا یہ بھی مشاہدے کی چیز ہے خالد بھائی، بارہا ہم لوگ جو ہے وہ اس طرح دیکھتے ہیں تو اس بات کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے، اور کوئی بھی عقل شعور رکھنے والا اس کی جو ہے وہ تردید نہیں کرے گا کہ بارہا ایسا ہوتا ہے، ہم کیڑے مکوڑوں کو، چیونٹیوں کو دیکھتے ہیں، ایک چیز لے کر جا رہی ہے، وہ گر گئی، پھر اس نے کوشش کی، پھر اور مشہور واقعہ ہے وہ اس طرح کے وہ بادشاہ کا، جس سے اس نے موٹیویشن لی اور اپنے آپ کو حوصلہ بڑھایا کہ جو ہے وہ چیونٹی چڑھ رہی ہے، پھر گر جاتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر گر جاتی، وہ اپنے سے کئی گنا زیادہ وزن لے کر ہمت کرتی ہے، چل پڑتی ہے، اور آپ دیکھیں پہنچ جاتی ہے منزل مقصود تک۔ یہ تو یوں کہہ لیں حشرات الارض کا معاملہ ہے، انسان تو انسان ہے اس کا، اور پھر حضور علیہ السلام کا امتی، پھر اس کو پہلی بار میں یوں کوئی مطلب کوئی بات نہیں، وہ ایک یوں کہہ لیں کہ شعر مشہور ہے کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو گھٹنوں کے بل چلنے والے جو ہے وہ گرا نہیں کرتے، اور آپ جو ہے وہ بچے نہیں ہیں، اس لیے گھٹنوں پر چلنے پر اکتفا مت کیجئے، آپ قدم اٹھائیں گے اور ایک وقت آئے گا شاہ سوار ہیں اور آپ دوڑتے چلے جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آگے بڑھنا ہے تو پھر بڑی سوچ ہونی چاہیے، لیکن بڑی سوچ صرف سوچ رہے، اس پر گفتگو مدنی چینل کے ناظرین ہو رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ صرف ہماری سوچیں سوچ ہی رہیں۔ اب دیکھیے انبیاء کرام علیہ السلام کے تسلسل سے واقعات دیکھ لیجئے، بلکہ ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا کہ سورہ انبیاء
اس کا مطالعہ کر لیجئے. تفسیر صراط الجنان یا تفسیر کتاب ہاتھ میں لے لیجئے, یا اپلیکیشن آپ کے موبائل میں اگر موجود ہو تو صراط الجنان, اس سے سورہ انبیاء کا یہ مکمل چیپٹر پڑھ لیجئے. یقین کیجئے ایسی زبردست موٹیویشن ہے. رب العالمین نے کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے, حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے, حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے, حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے, حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے. ان سب نے کیسی کیسی مشقتیں دیکھی, اور پھر ان مشقتوں سے رب العالمین جل وعلا نے انہیں گزار کر جو ایک سلطانی, انبیاء تو ہوتے ہی سلطان ہیں, وہ تو ہوتے ہی بادشاہ ہیں, لیکن دنیاوی طور پر مشکل حالات کا سامنا بھی کرتے ہیں. اور مشکل حالات کا سامنا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وہ بڑے مرتبے والے ہیں. ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے کہ ان کا مرتبہ کتنا بلند ہے. شاید ہم سوچ بھی نہ پائیں کہ ان کی مشکلات بھی کتنی زیادہ ہوتی تھیں, جس کا وہ شکار ہوتے تھے, جس کا انہیں سامنا کرنا پڑتا تھا. لیکن کیونکہ محض خیال میں نہیں ہے, اللہ رب العالمین جل وعلا کا دین انہوں نے لوگوں تک پہنچانا تھا, یہ اس کام پر مامور تھے, اس کام کو کرتے رہتے ہیں. تو رب العالمین جل وعلا ہر ایک کے واقعے کے بعد نا ارشاد فرماتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا کہ نمرود نے انہیں آگ میں پھینک دیا, تو رب العالمین کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اچھا, ابراہیم علیہ السلام نمرود کو دعوت ہی نہیں دیتے اس کی قوم کو دین پر آنے کی. اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, اتنے لوگ زندہ تھے, آپ بھی زندہ رہتے, لیکن آپ کے ذمے جو کام تھا نا کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا جائے, ابراہیم علیہ السلام نے وہ کیا. مشکلات آئیں, پھر کیا ہوا؟ اٹھا کر ان کو آگ میں ڈال دیا گیا. اب کس کے حکم پر چلے تھے؟ اللہ کے حکم پر. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بچایا. ارشاد فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ہم نے آگ سے کہا, یا نارو, اے آگ, کونی بردم و سلاما, ہو جا سلامتی والی, ٹھنڈی, علی ابراہیم, ہمارے ابراہیم پر. ابراہیم جو ہمارے نام کو زندہ کرنے کے لیے, ہمارے دین کی دعوت دینے کے لیے لوگوں کے اس کیا کہتے ہیں, لوگوں کے اس انداز کا سامنا کر رہا ہے, لوگوں کے اس رویے کا سامنا کر رہا ہے, ہمارے کہنے پر, ہمارے ایمان پر, ہمارے حکم پر. تو ہم نے ہی آگ سے کہہ دیا کہ تو جلانے والی بھی ہمارے حکم سے ہے, تو اب ٹھنڈی بھی ہمارے حکم سے. بندہ اس طرف آئے تو صحیح, یہ حقیقت کی زندگی ہے. ہیں تو یہ پچھلی امتوں کے واقعات, لیکن یہ وہ حقیقی واقعات ہیں کہ جن میں انسان کے سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے. اسی لیے رب العالمین نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا. دیگر انبیاء کا تذکرہ ہے تو وہاں ارشاد فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. جس کو بیٹے کی تمنا تھی, رب العالمین نے اسے بیٹے عطا فرمائے. جس کو یہ تمنا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس غم کی رات کو دور فرما دے, اس غم کے اندھیرے کو دور فرما دے, رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, ہم نے اسے اس غم سے بھی نجات دی. اس کے پیچھے کام کیا تھا کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آگے بڑھ چکے تھے. جب رضائے مولا پر زندگی گزارنے کے لیے بندہ آگے چلا ہے تو اللہ رب العالمین ہی اس کا والی ہے, اس کا کارساز ہے, اس کے معاملات کو بنانے والا ہے. اس طرف نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے, اور جو خواب ہیں وہ حقیقت ہو جائیں گے. لیکن کہاں تک خواب کو خواب رہنا ہے, کہاں سے پھر حقیقت کا سفر شروع ہونا ہے, اس پر بھی خوب زیادہ توجہ دینے کی حاجت ہے. خالد بھائی, اگر ہم غزوہ بدر کو دیکھیں, یہاں بھی آپ دیکھیں کتنا بڑا جو ہے وہ ایک حق و باطل کا مارکہ ہے. صحابہ کرام علیہ مردوان پر ایک جو ہے وہ یوں کہہ لیں آزمائش ہے. ایک سامنے لشکر جرار ہے, بہت بڑا لشکر ہے, ان کے پاس سہولتیں بھی ہیں, سب کچھ ہے. بعض اوقات بندے نے وہ جو پہلا قدم ہوتا ہے نا, فرسٹ سٹیپ, اس پر ہی عمل کرنا ہوتا ہے, اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے وہ ایک امتحان ہے بندے کا. آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہ مردوان نے کیا کیا, انہوں نے ہمت نہیں ہاری, انہیں جی ہم کچھ نہیں کر سکتے. نبی پاک علیہ السلام کا حکم تھا, اللہ رسول کا حکم ہے رزق حلال کمانے کے لیے, دیگر احکامات کے لیے بندے نے کرنی ہے کوشش, محنت اس کے ذمے ہے.
सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान ने इब्तिदा की है और फिर देखे रब की रहमत कैसे बरसना शुरू हुई है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक नहीं हजारों फरिश्ते भेज कर फिर ऐसा इंतजाम और इंतजाम फरमाया है। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से यूं कह ले कि फजल है, करम है। लेकिन अगर पहला ही कदम न उठाया जाता, अगर पहली बार ही कोशिश न की जाती, तो ये सारे का सारा मामला न होता। इसलिए बात जाहिर सी बात है, जो भी हो रही है वो शरीयत पर अमल के एतबार से हो रही है। रिज़्क़ हलाल और दीगर जो काम काज है, तरक्की किसी बंदे ने करनी है, दुनियावी यूं कह लें कि एक फील्ड है, अच्छी फील्ड है और हलाल रोजगार है उसका, उस एतबार से करनी है। ये दीगर और मामलात में तो ये सब की सब उसी की बात हो रही है जो शरीयत के मुताबिक है। उसके अंदर बंदा जो है वो दीन पर अमल करे, शरीयत पर अमल करे, अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखे, तवक्कुल रखे, इंशाअल्लाह रहमान। और तरक्की चाहना, आगे बढ़ना, ये कोई हमारा दीन, हमारी शरीयत हमें मना नहीं करता कि भाई आप जो है वो खबरदार पहले जीने पर पहुंच गए, दूसरे पर मत कदम रखिएगा वरना आप जो है वो दोज़ख में चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस मामले में तरक्की कर रहे हैं, आपकी यूं कह लें कि आज एक फैक्ट्री है, अल्लाह आपको दूसरी दे, तीसरी दे, चौथी दे, तरक्की करें, उसके लिए मेहनत करें, मुशक्कत करें, बिल्कुल जायज़ है, दुरुस्त है। लेकिन मेहनत का और उसके हुसूल का अंदाज और तरीकाकार भी दुरुस्त होना चाहिए, जो शरीयत के मुताबिक है उसके अंदर रहते हुए कोशिश कीजिए। क्या सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने कोशिश नहीं की? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेहनत मुशक्कत नहीं की और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें फिर उसका अजर और समर दुनिया में भी अता फरमाया। तो बंदा पहले अपने आप को उनके अखलाक, उनके किरदार और उनके अंदाज का आयनादार तो बनाए, फिर मेहनत और कोशिश के साथ जो है आप आगे बढ़ते चले जाइए। बिल्कुल दीन, इस्लाम, शरीयत जो है वो आप पर कोई जो है वो आपकी तरक्की पर कोई रुकावट नहीं बनते, बल्कि हमारा दीन, हमारी शरीयत जो है वो हमें इस तरफ हमारी एक यूं कह लें कि तरगीब भी है। अल्लाह करीम ने जिसको माल अता फरमाया, ठीक है, उसके लिए कोशिश करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके तकाज़ों को भी पूरा करे। जो हक अल्लाह रसूल ने मुकर्रर किया है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, इंशाअल्लाह रहमान दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होती चली जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक मालदार साहबी आए हुजूर अलैहि सल्लम की बारगाह में, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी ज़ू मालिन कसीरिन, या रसूल अल्लाह मैं बड़ा मालदार आदमी हूँ। तो हुजूर अलैहि सल्लम ने फरमाया, दो रिवायतें हैं, हुजूर ने फरमाया भी कितना माल है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा जी ये जो वादी है ना, दो पहाड़ों के दरमियान जो जगह है, अगर मैं भेड़ बकरियां और जानवर इसके अंदर डाल दूं ना तो वो भर जाएगी, इतना है मेरे पास। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उनसे इरशाद फरमाया, अपने माल का हक भी अदा करते हो? तो ज़कात के बारे में पूछा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, फिर मेहमान नवाजी के बारे में पूछा, भी मेहमान आता है तो फिर उसकी मेहमान नवाजी भी करते हो या नहीं? इसी तरह अल्लाह रसूल ने जिनके हुकूक तुम्हारे माल में मुकर्रर किए हैं, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जू रहम, जू महरम, जू रहम जो है, इरशाद फरमाया जी रहम, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया करीबी रिश्तेदार जो हैं, कराबतदार, इरशाद फरमाया उनके हक भी अदा करते हो? उन्होंने कहा जी या रसूलल्लाह, मैं अपना अंदाज उन्होंने बयान किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फिर एक मिसाल जिक्र फरमाई। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बताओ कि तुम्हें अपना माल ज्यादा अजीज है या उनका माल कि जो तुम्हारे वुरसा हैं उनका माल ज्यादा अजीज है, या जो अपना माल है वो ज्यादा अजीज है? उन्होंने कहा रसूलल्लाह मुझे अपना माल अजीज है, जो मेरा है वो मुझे ज्यादा प्यारा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरा माल वो है जो तूने खा के फना कर दिया, पहन के उसे पुराना कर दिया, और इरशाद फरमाया कि जो सदका दे के अल्लाह तबारक तआला की राह में खर्च करके महफूज कर दिया, फरमाया ये है तेरा माल, और जो बाकी बच गया वो इरशाद फरमाया तेरे वरसा का है। अब देख लो कौन सा माल प्यारा है। तो माल है, दिया है अल्लाह तबारक तआला ने, उसके तकाजे भी पूरा करे बंदा, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया भी अच्छी फरमा देगा, आखिरत भी अच्छी इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम तौफीक दे। और जहाँ अल्लाह करीम ने हमें माल अता फरमाया है वहीं हुकूक भी काफ़ी सारे आयद हैं, बल्कि हम यूँ समझे ना कि अल्लाह करीम ने जो जो नेमतें हमें अता फरमाई हैं, उस हर नेमत से मुताल्लिक़ हुकूक अगर हम अदा करने वाले बन जाते हैं तो बहुत सारे कामों में हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये देखा है, जो अपने जहन को इस तरफ लगा लेते हैं कि मैंने इस जहन से उम्मत मुस्लिमा की कोई परेशानी दूर करनी है। अगर मुझे कोई बात अच्छी समझ में आ जाती है तो मैं कुरान क्यों ना समझूं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान को क्यों ना पढूं। फिर वो लोग जब कुरान और हदीस में गौर व खौज करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत को ऐसी रहनुमाई अता होती है कि उनके गुजर जाने के बाद भी
امت ان کے کیے ہوئے استدلال پر اش اش کر رہی ہوتی ہے. واہ. شاید ہم اپنی عقلوں سے غور کرتے تو ان معنی تک نہیں پہنچتے، لیکن ان لوگوں کو جنہیں اللہ کریم نے اس کام کے لیے خاص کر لیا، جنہوں نے رسول اللہ کے فرمان پر، اللہ رب العالمین کے قرآن پر غور و خوض کیا اور امت کی آسانی کے لیے مسائل بیان کیے. آج دیکھیے حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سبحان عنہ، اللہ. کتنے احکامات ہیں جو قرآن مجید کی آیات سے آپ نے بیان کیے، کتنے مسائل ہیں جس کا استنباط رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے فرمایا. آج جب ہم حدیث پڑھ کر گزر جاتے ہیں اور پھر اس پر جو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسائل اس سے استنباط فرمایا ہے، جب ان کو پڑھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں، یار واقعی میرے پڑھنے میں تو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، انہوں نے جو بات کی ہے، اور وہ مسئلہ پڑھنے کے بعد پھر حدیث کی طرف رجوع کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات تو یہیں سے ثابت ہوتی ہے. تو انہوں نے اپنی عقل کو دین کے مسائل پر دین کی سوچ، دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے جب لگا دیا تو دیکھیے ان کی عقل کا کیسا فیضان جاری ہوا ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے حنفیوں کی جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکالے ہوئے مسائل پر، حالانکہ وہ مسائل دراصل ہیں قرآن و حدیث سے ہی اور جو ادلہ شرعیہ ہیں انہی سے ثابت ہے، لیکن ایک سوچ تھی جو اس قرآن کی طرف لگ گئی تو الحمدللہ یہ نتائج آپ کے سامنے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیجئے، جب انہوں نے دین کے معاملے میں غور کیا، حالانکہ یہ شافعی بزرگ ہیں، لیکن جب دین کے معاملے میں غور کیا تو کتنی ساری راہیں، کتنی کتابیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہمیں عطا ہوئیں. تو یہ وہ نعمتیں تھیں جن کی قدر انہوں نے کی. ہمارے پاس بھی جس حساب سے جو نعمت ہے ہم اچھا بول سکتے ہیں، اگر ایسا ہے تو کیوں نہ ہم دین کے احکامات کو سمجھنے اور سمجھانے والے بن جائیں، تاکہ اس اعتبار سے بھی اگر کوئی فائدہ ہو، میری سوچ کا، میرے بولنے کا کوئی حصہ دین کے کاموں میں وقف ہو جائے، تبلیغ دین میں کسی کو نیکی کی دعوت دینے میں وقف ہو جائے، تو اس سے انشاءاللہ میری دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، میری آخرت کا بھی فائدہ ہوگا، دعائیں بھی ملیں گی، آخرت کے بلند درجات بھی ملیں گے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بلکہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ دعوت اسلامی کی دینی ماحول کی ایک زبردست بہار ہے. کتنے لوگ ایسے ہوں گے، آپ اگر اس کو دیکھنے کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے نکلے نا تو بہت سارے واقعات مل جائیں گے کہ والدین پریشان، خاندان پریشان، پورا محلہ پریشان، یار اس بندے کا کیا کریں، اس کا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ سب کو بگاڑ رہا ہے، ہمارے بچے کو نہ بگاڑ دے، یوں نہ کر دے، وہ نہ کر دے. اس طرح کا ایک کریکٹر ہے، اور اس کو کوئی اسلامی بھائی مل گئے جنہوں نے اس کو دین کی دعوت دی، جنہوں نے اسے مدنی قافلے کی دعوت دی. وہ اچھا بولنے والے تھے، دین کے لیے بولے، اور اس بندے کے پاس جا کر بول دیا کہ یار آپ آ جائیں نا دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں. جھڑکیاں بھی سنی، ڈانٹ بھی سنی، کبھی کبھار دھکے بھی کھائے، لیکن اس کے باوجود جو کام تھا نا کہ یار آپ بہرحال آپ یہ تو جو ہو گیا آپ نے کر دیا. اللہ خیر فرمائے گا، اللہ آپ کو بھی معاف کرے، ہمیں بھی دین کی توفیق دے. آپ لیکن ایک دفعہ آئیے تو صحیح، 3 دن کی مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے، ایک ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں آ جائیے، ایک دفعہ آ جائے، ہمارے کہنے سے ایک دفعہ آ جائے، 10 دن کا اعتکاف کر لیں. یوں کر آ کے جناب والا تیار کیا اگلے کو، وہ ایک دفعہ آ گیا، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات ہو رہی تھی، نیکیوں بھرا ماحول تھا، اچھا مزاج تھا، اور اللہ کی صدائیں تھی، تقدیر ہی بدل گئی. وہ جو بندہ گناہگار تھا، لوگ اس کے شر سے بیزار تھے، لیکن بولنے والے نے چند لفظ اس سے بولے تھے. اب اس بولنے کا، چند میٹھے بول کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کریم نے اس ایسے بندے کو جو معاشرے کے لیے باعث ننگو آر تھا، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اسے بھی عزت کا تاج عطا فرما دیا. وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی راہ کی طرف آ گیا، اور پھر دیکھیے کہ ان چند میٹھے بولوں کی برکت اسے یہ نصیب ہوئی کہ وہ دین اسلام کی راہ پر آ گیا، اور آخرت میں اس کا جو اجر ملے گا اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے. لیکن یہ ایک ایفرٹ تھی، ایک کوشش تھی، دین کی راہ میں کر گئے تو کر گئے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خود ہی شاہ صاحب رک جاتے ہیں، نہیں یار اس کو جا کے بولوں گا، یوں ہو جائے گا، یہ مجھے یہ بولے گا تو پھر میں اس کو کیا بولوں گا، چلے میں نے اس کو یہ کہہ دیا. تو اب آگے سے جو بات آئے گی وہ خود بخود اپنی سوچ اتنی گہری کرتے ہیں کہ نتیجہ ہی بھول جاتے ہیں کہ نکلے گا کیا، حکم بھی بھول جاتے ہیں کہ مجھے کرنا کیا تھا. کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ پاک فرماتا ہے بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا
جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم سے اپنی عطا کردہ نعمت واپس نہیں لیتا، یعنی اللہ کی یہ منشا نہیں ہے کہ نعمت دی اور وہ واپس لے لے، جب تک قوم خود اپنے اچھے اعمال کو برے اعمال سے تبدیل نہ کر دے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قوم کے حالات بھی اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک بندہ خود نہ بدلے۔ یہ جو ہمارا پورا کچھ دیر سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، موضوع بڑا ہی زبردست ہے، حقیقت یا خواب۔ اگر ہم اپنی زندگی کو بہترین گزارنا چاہتے ہیں نا، بہترین گزارنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنے کا سوچنا چاہتے ہیں، یہ ان احباب کے لیے کہ جو پہلے سٹیپ سے، جیسے خالد بھائی، عدنان بھائی نے شروع میں کہہ دیا نا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو ابتدا ہی سے ڈر جاتے ہیں، قدم اٹھانے سے ہی ڈر جاتے ہیں، وہ انہیں توکل نہیں ہے، وہ خوف کا شکار ہیں، وہ احساس کمتری کا شکار ہیں، وہ کچھ کسی بھی چیز میں کسی بھی غلطی کا شکار ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھنے کی جستجو نہیں رکھتے۔ ان کی کیفیت کیا ہے؟ ان کے لیے ایک چھوٹا بچہ ہے نا خالد بھائی، چھوٹا بچہ، اس کی زندگی جو ہے بہترین نمونہ ہے اس کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے۔ دیکھیں، اگر پہلا سٹیپ ہے نا، جو پہلا قدم ہے، اگر بچہ اس خوف سے نہ اٹھائے قدم کہ میں گر جاؤں گا، یا ایک مرتبہ گرا اور یہ کہے کہ بس اب یہ نہیں اٹھے گا، اب اگر اس خوف سے بچے نے دوسرا قدم نہیں اٹھایا تو ساری زندگی نہیں اٹھ سکے گا وہ، کیونکہ اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو چکا ہے کہ میں دوسرا قدم نہیں اٹھا سکتا، میں چل نہیں سکتا، میں چلوں گا تو میں گر جاؤں گا۔ یہاں پر آ کر اسے حوصلہ دیا جاتا ہے، بیٹا تم نے آج قدم اٹھایا ہے نا، ایک قدم اٹھایا، ہم شاباشی دیتے ہیں۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ بچے کو سامنے کھڑا کر کے اسے بلاتے ہیں، کوئی پیسے ہیں تو پیسے دے رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز ہے تو اس کو چیز دیتے ہیں، کیوں؟ یہ اس کا حوصلہ بڑھا رہے ہوتے ہیں کہ تم اگلا قدم اٹھاؤ، ایک قدم تم اٹھایا نا، ایک قدم اٹھایا تم نے، اٹھاؤ تم دوسرا قدم بھی اٹھاؤ۔ اچھا پھر ہوتا کیا ہے کہ بساؤ کا یہ تو بچہ خوف کا شکار نہیں ہوتا، کیوں؟ اسے کچھ نہ کچھ اعتماد یوں بھی ہوتا ہے کہ مجھے میرے والدین گرنے نہیں دیں گے، انہیں اس پر بھی بھروسہ ہوتا ہے، والدین پر بھی بھروسہ ہوتا ہے کہ میں گروں گا تو پکڑ لیں گے، اور والدین کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم اسے پکڑ لیں گے۔ یہ قدم تو اٹھائے نا، یہ چلنا شروع تو کرے نا۔ بلا تشبیہ و تمثیل، بندہ جب اپنے مالک پر، اپنے خالق پر اعتقاد رکھتا ہے، اللہ پر عقیدہ یقین مضبوط رکھتا ہے، بندہ قدم اٹھائے، اعتقاد اس کا پختہ ہو، مالک اسے گرنے نہیں دے گا، مالک کائنات اسے رسوا نہیں فرمائے گا۔ انسان قدم تو اٹھائے نا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، عزم تو کریں نا، عزم تو کریں، پھر اللہ پر توکل کریں، پھر دیکھیں آپ کی معراج ہوتی ہے، پھر دیکھیں آپ کو عروج کیسے ملتا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے خالد بھائی کہ ہماری زندگی میں ہم نا کچھ، ہماری کامیابی کیا ہے، کامیابی کا جو ہمارے ذہن ہے نا، ہر کسی نے کرائٹیریا اپنے حساب سے بنایا ہوا ہے۔ میں جنرلی اگر بات کروں تو ہمارے ہاں زندگی میں کامیاب اس شخص کو تصور کیا جاتا ہے کہ جس کے پاس مال اچھا ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، بینک بیلنس ہے، نوکر چاکر ہیں، خوشگوار زندگی گزارا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کامیاب ہے، یہ بھی کامیاب ہے، یہ ہی کامیاب ہے یہ نہیں کہیں گے ہم، یہ ہی کامیاب نہیں بلکہ یہ بھی کامیاب ہے۔ کامیابی، اصل کامیابی تو وہ ہے کہ بندہ اتنے اچھے اعمال کرے کہ دنیا سے جائے اور جاتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، اسے حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے، وہ جنت کا راہی ہو جائے، جنت میں داخلہ مل جائے، یہ بھی کامیابی ہے۔ لیکن میں جنرلی جو گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارا جو کرائٹیریا ہے، جو ہماری سوچ ہے، جو ہمارا مرکز اور محور ہے، وہ کیا ہے؟ دنیا کی اسباب ہے، دنیا کی۔ اچھا میں یہ بڑے وثوق سے اگر کہوں نا تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ جن پر ہم نے تکیہ کیا ہوا نا، اور جن کی وجہ سے ہم کسی سوچ کا شکار ہیں، اور پھر ہم خیالی پلاؤ کی دنیا میں ہم چلے جاتے ہیں، ہم یوں کر لیں گے۔ پھر وہ بات وہی ہوتی ہے کہ عذر تفنن عرض کرتا ہوں، بس میں انڈے لوں گا تو کسی کی مرغی کے نیچے رکھوں گا تو بچے ہوں گے، تو پھر یہ بڑے ہوں گے تو مرغیاں بنیں گی، تو 4 مرغیاں اور زیادہ ہوں گی، تو پھر میں ان کو اور بچے دیں گی، تو انڈے، تو یوں کرتے کرتے میں بکری خریدوں گا، بکریوں سے اور بکریاں ہوں گی، تو پھر بھینس خریدوں گا، پھر اور بھینسیں ہوں گی، تو پھر باڑا خریدوں گا، تو کوٹھیاں بناؤں گا۔ پھر جب تھوڑی دیر بعد کوئی ہلا کر کہتا ہے بھائی اٹھ جاؤ، خواب تھا یہ آپ کا، خواب کی دنیا سے نکلو، اگر کچھ کرنا ہے تو حقیقت کی دنیا میں آؤ۔ اگر ہم جن کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں نا، کہ جن کی ہم دیکھتے ہیں کہ یار فلاں بندہ آگے نکل گیا ہے، آج فلاں بندے کے پاس کل کی زندگی کیا تھی، وہ بڑا آگے نکل چکا ہے، خوشگوار زندگی گزار رہا ہے، تو خالد بھائی اس کے پیچھے اس کی ایفرٹ تو دیکھیں،
اس کی محنت تو دیکھیں، اس کی کاوش تو دیکھیں. آج اگر اس کے پاس گاڑی ہے، آج اس کے پاس بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے، آج اس کے پاس بینک بیلنس ہے، کل تک وہ سائیکل پر چلتا تھا. اس نے سائیکل پر جا کر محنت کی. جب ہم خواب کی دنیا میں تھے، ہم خیالی پلاؤ کی دنیا میں تھے، اس وقت وہ حقیقت کی دنیا میں تھا. اس نے اپنا گول سیٹ کیا ہوا تھا، اس نے اپنا ایک مرکز بنایا ہوا تھا، اس نے اپنی ایک منزل کا تعین کیا ہوا تھا. وہ ہماری طرح خواب کی دنیا میں، وہ اچھے اچھے خوابوں کی دنیا میں، ٹھیک ہے خواب دیکھیں، عدنان بھائی والی بات ہے، خواب دیکھیں، اچھی بات ہے، ضرور خواب دیکھیں، لیکن اس خواب کو حقیقت اسی صورت میں ہوگا جب ہم بیدار ہوں گے. جب ہم خواب غفلت میں تھے، اس وقت وہ بندہ جس کی آج ہم مثالیں دے رہے ہوتے ہیں اور بسا اوقات معاذ اللہ حسد کا بھی شکار ہو رہے ہوتے ہیں، اس بندے کی محنت تو دیکھیں. اس نے سائیکلیں چلا چلا کر نہ جانے کتنی محنتیں کی ہیں. آج وہ بہاریں دیکھ رہا ہے، آج اس کے بچے بہاریں دیکھ رہے ہیں. وہ ایسے نہیں ہو گیا کہ سویا تھا اور ایک دم اسے خواب آئی اور ایک خواب میں کچھ عجیب سا ہوا اور اٹھا تو جناب والا مالا مال ہو گیا اور خزانوں کے بیچ میں پڑا ہوا تھا، سونے اور ہیرے اور جواہرات کے وہ بیچ میں ہے، اور اٹھا تو جناب اس نے سارا کچھ اپنے اوپر لے لیا. نہیں نہیں، ایسا نہیں تھا. نارملی اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ بندہ خواب دیکھ رہا تھا اور یا خیال دیکھ رہا تھا، اس میں نہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس کی محنت ہے. آج اگر اس کے پاس سب کچھ ہے تو اس کی محنت ہے. اور یہ یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. آپ محنت کریں، محنت کریں، آپ محنت لا کریں. یضیع اجر المحسنین کا ایک معنی یہی بیان کیا. ایک تو نیک اعمال کے ساتھ یہ خاص ہے کہ بندہ نیک کام کرے تو اللہ کریم اس کا اجر ضائع نہیں کرتا، لیکن ایک ترجمہ اس کا یہ کیا کہ اللہ کامیوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. کامیوں کا نیک جو ہے وہ برباد نہیں ہوگا. جس نے جتنا کام کیا ہے اس کو اس کی اجرت ضرور ملے گی، اس کا بدلہ ملے گا. اور یہ دیکھیں دینے والی ذات خالق کائنات کی ہے نا. پھر یہاں پر وہی بات آئے گی کہ ہمارا اعتقاد، ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ اللہ پاک کی ذات پر ہو. جب ہم اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے آگے بڑھیں گے، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی. ایک بات. اور دوسری بات یہ بھی ہم ذہن نشین کر لیں کہ ہمیں جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے نا، ہم بسا اوقات کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا ہوگا، مل جائے گا یار، نہیں ملے گا یار. ہم یہ سوچ کرنا ہم بالکل پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایسا نہ کریں. دیکھیں جو اللہ پاک نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے نا، وہ ہم سے کچھ چھین نہیں سکتا. صحیح. اور جو نہیں لکھا نا، آپ آسمان سے بلا مبالغتاً کہہ رہا ہوں، آسمان سے تارے بھی توڑ کر لے کر آئیں، نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ آپ کے مقدر میں نہیں لکھا. جتنا لکھا ہے اتنا ملے گا، لیکن اس اتنے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے. اس اتنے کے لیے آپ یوں بھی ہوتا ہے، اور کتنے لوگ اس کے شاید گواہ ہوں، انہوں نے دیکھا ہو اس بات کو. کسی کے نصیب میں محنت ہوتی ہے اور کسی کے نصیب میں پھل ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ تو ہے، یہ نا تقسیم ہے. اللہ کی لیکن تقسیم. بہرحال ہم جو کام کریں وہ محنت پر ہی مبنی ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ یوں ایک پکچر دکھائی جاتی ہے، اور آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہم بہت ساری چیزوں کو اسی طرح زیادہ اچھے انداز پر سمجھ سکتے ہیں. ایک بندہ آیا اور اس نے پہاڑ کو کھودنا شروع کیا. کھودتا رہا کھودتا رہا کھودتا رہا، حتیٰ کہ یہاں تک پہنچ گیا وہ کہ اب اس کے اور خزانے کے درمیان صرف اتنا فاصلہ تھا کہ ایک دن کی اور محنت کر لیتا نا، وہ ایک دن اور اس سرنگ کو کھودتا تو پھر کیا ہوتا کہ وہ خزانے تک پہنچ جاتا. لیکن اس نے اب وہ ایک دن کی مزید محنت نہیں دیکھی، کیونکہ نتیجہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو اب اس نے کیا کیا کہ یار میں تو اتنے دنوں سے محنت کر رہا ہوں، جب اتنے دنوں سے کچھ نہیں ملا تو آج بھی کچھ نہیں ملے گا. اب کیا کیا اس نے؟ اپنا سامان پیک کیا، چلا گیا. کوئی ویسے ہی راہ سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یار یہاں تو راستہ بنا ہوا ہے، وہ چلنا شروع ہوا. اب جب اسی راستے پر اسی سرنگ میں وہ داخل ہوا اور اب اندر جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے، اچھا خاصا راستہ ہے، ہو سکتا ہے کہ میں یہیں سے پہاڑ کی دوسری طرف نکل جاؤں. لیکن جب لمبا راستہ طے کر لیا تو اس کے بعد اسے نظر آیا آگے تو راستہ بند ہے. اس نے سوچا کہ اب اتنا کہاں واپس جاؤں گا میں، 2-4 گیتیاں چلاتا ہوں، 2-4 پھوڑے چلاتا ہوں، راستہ اللہ نے چاہا تو بن جائے گا. اب محنت تو پچھلا کر کے چلا گیا تھا، اس نے تو جو سفر کاٹا ہے، اس نے 2-4 گیتیاں چلائی ہیں، تھوڑی سی ایفرٹ کی ہے. اس کے بعد جب وہ مٹی سامنے سے ہٹی ہے تو خزانہ اس کے سامنے. اب محنت اس نے بھی بڑی کی، لیکن کب تک کرنی ہے؟ اللہ اکبر. اس مثال کو صرف سامنے رکھیے اور یہ آیت کریمہ ذرا سنیے. رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اپنے رب کی عبادت کر، کب تک کر؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ،
جب تک موت نہ آ جائے نا رب کی عبادت کرتا رہے. بندگی کا یہ خاص تصور ہے, بندگی یہی ہے اور یوں ہی ہے. بندہ یوں کرے نا کہ میں نے تو یار نماز تو پڑھ لی لیکن ملا تو کچھ نہیں, تو یہ ابھی نہیں ملے گا. ابھی تو صرف ایفرٹ کا ٹائم ہے, اسٹرگل کا ٹائم ہے. ابھی یہ کرتے چلے جائیں, جب اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا نا پھر فوراً ہی جو کام شروع ہوگا, فوراً ہی جو ٹائم شروع ہوگا نا, اب وہ انعام کا ٹائم شروع ہوگا, اب وہ نیک ملنے کا ٹائم شروع ہوگا. کام کے ٹائم پر آپ کام کرتے رہیں, تنخواہ کے ٹائم پر آپ کو تنخواہ مل جائے گی, ریوارڈ کے ٹائم پر ریوارڈ مل جائے گا. لیکن ہم کام کے ٹائم پر تنخواہ کا سوچ رہے ہوتے ہیں, اور جب تنخواہ کا ٹائم آتا ہے تو پھر ہم سے کام کا سوال ہوتا ہے. ہم نے کام کیا کچھ نہیں ہوتا تو اب کیا ملے گا بھائی. لہٰذا جب جس موقع کا جو کام ہے اس موقع پر وہ کام کر لیا جائے تاکہ زندگی آپ کی بھی آسان ہو. ابھی وقت محنت کا ہے تو محنت کر لیجئے, جب اجر کا وقت آئے گا تو آپ کو اجر بھی مل جائے گا. سلمان بھائی کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. آپ نے کہا کہ کام کیا نہیں اور تنخواہ کا سوال کر رہے ہیں تو کیا ملے گا؟ جواب مل جائے گا. جواب مل جائے گا. تو بہرحال یہ جواب بھی یہ ملے گا کہ بھئی آپ اس بات کے ایلیجیبل نہیں ہیں. آپ دیکھیں رسپونڈ تو بندے کو, جواب to بہرحال مل ہی جاتا ہے. اب پازیٹیو ہے, نیگیٹو ہے, اس کی فیور میں ہے, اس کی فیور میں نہیں ہے, اس کا من چاہا من بھاتا ہے یا نہیں ہے, یہ پھر آگے ایک الگ بات ہے. خالد بھائی دو باتیں میں اس موضوع کے حوالے سے جس کو لے کر کے خواب اور حقیقت چل رہے ہیں یہ کرنا چاہوں گا. خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں, صحیح ہے, نہ پابندی لگائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. عدنان بھائی میرے بڑے قریبی دوست ہیں, ماشاءاللہ, بڑا تعلق ہے, بڑی محبت ہے, بڑا پیار ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے مختلف تقاضے بھی وہ ہوتے ہیں. اچھا یہ صرف ہمارا ہی نہیں ہے, معاشرے میں جتنے لوگ زمانے میں بس رہے ہیں اس طرح ریلیشن, محبت, پیار کا, دوستی آپس میں الحمدللہ اچھی دوستی جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جس کی بنیاد للہیت پر مبنی ہے, یہ ہوتی ہے. صحیح. عدنان بھائی مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے نیچے نہیں جانا, صحیح, آپ نے نیچے نہیں جانا, پابندی لگا سکتے ہیں بھئی کھانا نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا. یہ جب زمانہ طالب علمی تھا تو میں بات کر دوں جی, تو ہمارے خاندان میں ایک ڈائبٹک جو ہے نا وہ ہسٹری موجود ہے. صحیح. ان کو بھی پتا تھا. تو جب بھی کوئی خاص مٹھائی بنتی تھی یا میٹھا کچھ بنتا تھا تو یہ مجھے کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے زہر ہے, یہ ہم تمہیں نہیں کھانے دیں گے. صحیح, ٹھیک ہے جی. تو بہرحال یہ ایک یہ صدا میں نے بھی سنی ہے ویسے جی, تو یہ ایک محبت والی بات بھی ہے. اچھا یہ صدا میں نے بھی یوں سنی ہے کہ آپ ہی کو دی جا رہی تھی اور دے بھی یہی رہے. یہی رہتے, انہی کا کام ہے, اللہ برکت دے. تو یہ اس پر منع کیا جا سکتا ہے, اس پر ہم پابندی لگا سکتے ہیں, اس پر ہم روک لگا سکتے ہیں. خواب دیکھنے پر روک نہیں لگائی جا سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پر پابندی ہے آپ خواب نہیں دے سکتے. اگر پابندی لگا بھی دے تو بھی خواب نے جب آنا ہے تو آ ہی جانا ہے. یہ ایک خودکار یوں سمجھنے کا معاملہ ہے اور بس اللہ کریم کی طرف سے ہے. خواب دیکھنے پر پابندی نہیں ہے. خوابوں کی دنیا میں رہنا یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں اس میں رہوں یا میں حقیقت کی دنیا میں رہوں. میں نے کیا کرنا ہے, میں اس پر آؤں. صحیح. خواب دیکھیں, قرآن مجید میں خوابوں کا ذکر ہے. نبی اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جو ہے وہ خواب بیان کیا کرتے تھے. آقا کریم ان کی تعبیر بیان کرتے تھے. صدیق اکبر کے سامنے خواب بیان ہو رہے ہیں, اس کی جو ہے وہ تعبیر آ رہی. اذان کا طریقہ ہے, اس پہ جو ہے وہ اس کا الحمدللہ خواب میں جو ہے وہ سکھایا گیا اس کا. تو بہرحال خواب پر پابندی نہیں ہے. آپ خواب دیکھ رہے ہیں, خواب ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں, دیکھیں, سوچ رہے ہیں, سوچیں. خوابوں کی دنیا میں مت رہیں. رہنا ہم نے کہاں ہے, یہاں پر ہے. خواب میں اگر آپ کھا بھی لیں گے خالد بھائی تو صبح اٹھیں گے تو آپ کو ناشتہ کرنا ہے. اگرچہ آپ نے خواب میں پیٹ بھر کر کھایا ہوا ہے, اگر آپ کو خواب میں خزانہ مل گیا ہے تو اگر تو وہ خزانہ دینے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا جناب علی المرتضیٰ مہربانی فرما رہے ہیں تو ایک بات, ایک دوسری ایگزیمپشنل صورت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن عام خواب میں اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے خزانہ مل گیا ہے, صبح اٹھنا ہے تو جیب کیا ہے, اگر اس میں 500 ہے تو عدنان بھائی 500 ہی نکلنا ہے. ساتھ بھی عدنان ہے, سامنے بھی عدنان ہے. سبحان اللہ. تو خوابوں کی دنیا میں بندہ نہ رہے, رہے حقیقت کی دنیا میں. خواب دیکھے, جو پازیٹیو بات ہے اس کو تعمیر کرنے کے لیے, اس کو جو ہے وہ تعبیر میں لانے کے لیے یہی ایفرٹ کرنی پڑے گی, اس دنیا میں ایفرٹ کرنی پڑے گی.
تو ایفرٹ سے, کوشش سے, محنت سے, اسٹرگل سے بندے کو جان نہیں چھڑانی چاہیے. جو آپ بات کر رہے تھے, اسٹرگل کرے گا تو انشاءاللہ خیر پائے گا. نہ جان چھڑائے اور نہ جی چرائے. جی. جب کام کر رہا ہے تو پھر پوری دیانت داری, پوری امانت داری اور پوری توجہ کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ نصیب ہوگا. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. کچھ میسیجز ہیں آپ کے, انشاءاللہ ان کو بھی لیتے ہیں, کالز کو بھی لیتے ہیں. پہلے کالز پلے کر دیجیے, پھر انشاءاللہ میسیج کی طرف آتے ہیں. صفا محمد شکیل کراچی سے بول رہی ہوں. بجا بوائی نعت سنا دے, چمک تجھے پاک سے کانے والے. سبحان اللہ بھائی, کیا بات ہے آپ کی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, یہ کلام سننے کی فرمائش کی گئی ہے جو ہم سمجھ سکے ہیں. اللہ کریم آپ کو برکت دے. مزید میرا نام احمد رضا پاری ہے, میں ضلع اکاڑا پنجاب 2 سے بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے خالد بھائی, پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. ہم ماشاءاللہ روزانہ وہ شوق سے دیکھتے ہیں. عدنان بھائی سے عرض ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دیں. آنکھوں کا تارا نام محمد. سبحان اللہ, دل کا اجالا نام محمد. عمران بھائی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کلام سنا دیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. اشفاق بھائی کو سلسلے میں کب بلائیں گے؟ سلمان بھئی آپ بتائیں. جلد بلائیں گے, جلد بلائیں گے بھائی انشاءاللہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ. قربان بھائی ہیں چشمہ سے اور عدنان بھائی سے منقبت کی فرمائش ہے. سبحان اللہ. چیچا وطنی سے میسج ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کلام سنا دیں. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے, دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں, کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین. آخر میں یہ کلام شامل کیا جائے. ٹھیک ہے. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں. واہ جی واہ, کیا بات ہے. سبحان اللہ. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں. یہ کلام سننے کی فرمائش ہے. اور غلام مصطفیٰ قادری ہیں کراچی سے, انہوں نے بھی فرمائش کی ہوئی ہے. رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا, اس کلام کی فرمائش ہے. محمد آصف اتاری ہیں کھارا در سے. ٹھیک ہے جی, کیا بات ہے. اللہ کریم برکت عطا فرمائے آپ کو. میں مدینہ چھوڑ آیا, حسن بھائی کا یہ کلام سنا دیجیے. ٹھیک ہے. رحم فرما میرے مولا, مجھے خدایا معاف کر دے. محمود بھائی کا یہ کلام ہے, یہ سننے کی فرمائش ہے. ٹھیک ہے. میں مدینے چلا, اس کلام کی بھی فرمائش ہے. کچھ کالز مزید دے دیجئے پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. اسلام بھائی ماشاءاللہ اتنان بھائی آئے ہیں, سنا دیجئے راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. سبحان اللہ, کیا بات ہے. عدنان بھائی نے موبائل تھاما ہوا اور یہ آپ کی فرمائشیں نوٹ کر رہے ہیں. میں کوئی مسکنسپشن کا شکار نہ ہو جائے, دیکھ بھی موبائل کو سوئچ ہو رہے ہیں یہ, تو یہ موبائل میں کیا کر رہے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں آپ کی فرمائش. ٹھیک ہے. سلمان بھائی میسج ہے کہ جنید شیخ بھائی کو بھی پروگرام میں بلائیے. میں اتفاق کرتا ہوں اس سے. ٹھیک ہے, مجھے بھی اتفاق ہے. نبی کا لب پر جو ذکر آیا کمال آیا, اس کلام کی فرمائش ہے. اور مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں, ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. واہ جی واہ. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. ماشاءاللہ بھائی جی, یہ کلام کی جو فرمائش کی آئی ہے, مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں, ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں. آپ دیکھیں, ہے اللہ اکبر, یہ ایک مقام ہے. یہ جو کلام کا ایک شعر ہے نا, ہم جب پڑھیں گے تو ہم یہ حکایتاً پڑھیں گے. ہمارے تو خواب میں بھی کیا ہے, مال ہے, اور ہماری تو حقیقت میں بھی کیا ہے, مال پہ ہی دھیان ہے. خواب میں بھی پیسے کی خواب دیکھ رہے ہیں, اور حقیقت میں بھی کس کو ہی دیکھ رہے ہیں, پیسے کو ہی دیکھ رہے ہیں. لیکن جو سمجھتے ہیں, جن کو دین اسلام کی سمجھ ہے, اور جو پیسے کی حقیقت کو بھی سمجھتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو دیگر معاملات ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں, اور دوسری طرف وہ محبت رسول دیکھ رہے ہیں, تو پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں, کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا اپنے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو. اس طرح ایک اور مقام پہ امیر سنت نے جو ہے وہ کہا ہے کہ اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے, یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے, اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے. یہ بھی ایک مقام ہے. اللہ ہمیں بھی اس میں حصہ نصیب فرمائے, اور ہمارا بھی دھیان جو ہے وہ پیسے سے ہٹ کر کوئی اللہ رسول کی یاد کی جانب جو ہے وہ لگ جائے, وہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو, کوئی ہماری بھی نجات کی راہ نکلے. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں برکت عطا فرمائے.
اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے صدقے یہ اچھی اور پیاری سوچ ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین. واہ اچھا جی ماشاء اللہ. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور مدینے مجھ کو بلا لیں, بہت اداس ہوں میں. اس کلام کی بھی فرمائش ہے. ترستے ہیں جو دید طیبہ کی خاطر, دکھا دیجئے نا انہیں بھی مدینہ. یہ کلام بھی سنا دیں, ٹھیک ہے, اس کی بھی فرمائش ہے. مزید جو کالز ہیں وہ جلدی جلدی پلے کر دیجیے. ماشاء اللہ خالد بھائی, آج آپ کی آمد مرحبا. عدنان شیخ بھائی سے عرض ہے کہ اگر یہ کلام سنا دیں, سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. ذرا مدینہ مدینہ کر دیں اس کلام میں. سبحان اللہ بھائی, اس کلام کو سنانا بھی ہے اور اس میں آپ نے مدینہ مدینہ بھی کرنا ہے عدنان بھائی. اور آج آپ کی آمد مرحبا ہے. ٹھیک, واہ واہ واہ. یہ بھی ایک بات ہے. جزاک اللہ. محبت میں آج آپ کو بھی جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کو بعد میں بھی اللہ رحمت کے سائے میں رکھیں. بڑے بڑے پیارے آدمی ہیں ماشاءاللہ, ریگولر کالر ہیں, کال کرتے رہتے ہیں. اللہ ان پر رحمت کا سایہ رکھے. آمین آمین. مزید کال. مجھے یہ کلام سنا, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سبحان اللہ. ایک کال اور دے دیں. سید محمد راحل اتاری اورنگی ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. مجھے لال شہباز قلندر کے حوالے سے منقبت سنا دے. جزاک اللہ خیرہ. واہ واہ واہ. آپ کو برکت عطا فرمائے عدنان بھائی. اب ہم آپ کی طرف ہیں, فرمائشیں آپ نے پوری کرنی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. کہ راستے میں میں جا تھانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی بس رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے, پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد, میں یہ کہوں گا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. اپنے رضا کے قربان جاؤ, اپنے رضا کے قربان جاؤ, قربان جاؤ. اپنے
سکھایا نام محمد جس نے سکھایا نام محمد اپنے جمیل رضوی کے دل میں اپنے جمیل رضوی کے دل میں آ جا سما جا نام محمد آ جا سما جا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد وہ سوئے نظر پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں وہ سوئے نظر پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بر کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بر کر خیال آیا کمال آیا تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچ ہوئے ہیں تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچ ہوئے ہیں جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال
نبی ہے لرزا عمر کی جرأت پہ جاؤ قربان عمر 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 میرے عمر نانیوں کا دور تھا دل چل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا عمر کی جرأت پہ جاؤ قربان کہ جس سے شیطان بھی گئے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا کمال آیا نبی تو صاحب سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب سے عظیم و بالا نبی تو صاحب سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب سے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا واہ 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 کیا بات. واہ واہ واہ. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا اور کمال آیا. سبحان اس پر پورا پروگرام ہونا چاہیے. آپ یقین مانے پورا ایک نقشہ روایات کا مضمون کا ایسے جو ہے نا ذہن میں بالکل ابھی کمال ہو جائے گا آیا ہوا ہے. جی کمال ہو جائے گا. کمال ہو جائے گا. اور اتوار کو ہی کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. واہ واہ واہ. نیت کر لیتے ہیں اس کو اتوار کو ہی کریں گے. شاہ صاحب بھی موجود ہوں گے انشاءاللہ کیا بات تو ہے. اور برکت بھی ہوگی برکتیں انشاءاللہ. دے. عدنان بھائی نے بھی بڑا زبردست انداز میں کلام پڑھا. اللہ کریم آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین نبی ملاحظہ کیجئے ایک پیکیج قرآن کا بیان. آج ہم اپنے سلسلے میں جس جگہ کا تذکرہ کریں گے وہ جگہ ایک مبارک مسجد ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی شان کو قرآن پاک میں بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ آیت نمبر 108 میں ارشاد فرماتا ہے. فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. ترجمہ کنز العرفان. بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو. اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے. آج یہ مبارک مسجد مسجد قباء کے نام سے معروف ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ پاک سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو اس علاقے میں قبیلہ عمرو بن عوف کا خاندان آباد تھا اور یہ جو جگہ تھی یہ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت میں تھی اور آپ کا مکان تھا. آپ اس موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میزبان بھی تھے. آپ کو میزبانی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شرف حاصل ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول پیر شریف والے دن جب قباء کے علاقے میں تشریف لائے تو آپ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر رکے اور یہ طے پایا کہ ہم انشاءاللہ عز و جل یہاں پر مسجد بنائیں گے. تو آپ نے اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا, پتھر رکھا,
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میرے پتھر کے ساتھ اپنا پتھر رکھو. پھر حضرت عمر سے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتھر کے ساتھ اپنا پتھر رکھو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر کے پتھر کے ساتھ اپنا پتھر رکھو. پھر اہل قباء کو حکم دیا تو انہوں نے اس مسجد کی تعمیر کو مزید مکمل فرمایا. تاریخ اور سیرت کی کتابیں یہ بیان کرتی ہیں کہ اس کی تعمیر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حصہ لیا اور آپ کے بدن مبارک پر مٹی چومنے کے لیے آپ کے بدن پر موجود تھی. یہ مسجد قباء اسی حالت کے اندر رہی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد کی از سر نو تعمیر فرمائی. پھر اسی مسجد کا بدستور یہ مسجد اپنی اسی حالت میں رہی اور پھر حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد کو مزید خوبصورت طریقے سے تعمیر فرمایا. پھر آہستہ آہستہ زمانہ گزرتا گیا اور بالآخر جو آٹومن امپائر ہے، جو سلطنت عثمانیہ ہے، اس کے اندر ایک خلیفہ آئے محمود ثانی کے نام سے. ان کو خادم الحرمین الشریفین بھی کہا جاتا ہے، یعنی کسٹڈین آف ٹو ہولی ماسکیو، یعنی دو جو مشہور اور معروف اور مبارک مساجد ہیں ان کے جو خادم کے طور پر یہ متعین تھے. انہوں نے اس مسجد کو بہت شاندار اور بڑے عظیم انداز کے اندر مسجد قباء کی دوبارہ تعمیر فرمائی اور آج یہ مسجد اپنے خوبصورت انداز میں موجود ہے. اسی مسجد کے پہلو میں بئر عریس بھی موجود ہے. یہ وہ کنواں ہے کہ جس کنویں کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگوٹھی گری اور گم ہو گئی. یہ انگوٹھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگلی مبارک میں تھی اور وہاں کسی وجہ سے یہ انگوٹھی اس کنویں میں گئی اور اس کے بعد کنویں سے انگوٹھی نہ ملی. اسی وجہ سے اس کنویں کو بئر خاتم بھی کہا جاتا ہے. یہ مسجد قباء مسجد نبوی سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے. اس مسجد میں حاضر ہونے کی اور عبادت کرنے کی بڑی فضیلت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کانا لہو کا اجر عمرہ. فرمایا جس نے اپنے گھر سے پاکیزگی حاصل کی اور پھر مسجد قباء حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد وہاں پر نماز ادا کی تو اس کے لیے عمرے کے برابر اجر ہے، یعنی اس کو عمرے کا ثواب حاصل ہوگا. یہاں کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی تعریف فرمائی اور وہ خوب طہارت حاصل کرنے والے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف فرمائی تو انہوں نے آگے سے اپنی طہارت کے انداز کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بدنی طہارت بھی عطا فرمائے، قلبی طہارت بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید کے بیانات کو سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے. قرآن مجید بہت ساری جہاد پر گفتگو کرتا ہے، بہت ساری جہاد پر انسان کو رہنمائی عطا کرتا ہے. انسان توجہ کرے اس کی طرف تو فرمایا جاتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی خشک و تر شے ایسی نہیں کہ جس کا بیان قرآن مجید میں موجود نہ ہو. اللہ کریم ہمیں اسے سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا ٹاپک رہا حقیقت یا خواب. انسان خواب کی دنیا میں کیوں رہ رہا ہے، باہر کیوں نہیں آ رہا، اگر باہر آ جائے تو کیا ہو سکتا ہے. سلمان بھائی اس پر ایک ٹاپک یہ بھی ہے، میں چاہوں گا کہ بالکل اختتامی لمحات ہیں، کوئی اس پر بھی کلام کریں کہ لوگ خواب اتنے بڑے بڑے دیکھتے ہیں اور دستیاب وسائل کو بھی بروئے کار نہیں لاتے. جو چیزیں موجود ہیں جن پر کام کیا جا سکتا ہے ان کو چھوڑے بیٹھے ہوتے ہیں اور دور کے ڈھول سہانے لگ رہے ہوتے ہیں. کیا کہیے گا؟ دور کے ڈھول سہانے، اس یہ جملہ یہ محاورہ یہیں پر ختم نہیں ہے. دور کے ڈھول سہانے پاس آئیں تو کان پھاڑیں. راگ ہے نا، بعض کا مطلب ڈھول بج رہا ہے تو وہ کہن سہانا، لیکن قریب آئے گا نا تو کان وہ پھاڑے گا اس کو. اللہ عافیت عطا فرمائے. مسئلہ یہ خالد بھائی کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہم نے کرنا نہیں ہے اور جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہونا کچھ نہیں ہے. زیرو کو آپ جس سے بھی ضرب دے لیں. آپ دیکھیں مفرد ہندسوں میں سب سے بڑا ہندسہ 9 ہے. صحیح، یعنی کاؤنٹنگ کے اعتبار سے بھی 9 ہے اور خاصیت کے اعتبار سے بھی اس 9 کی اپنی ایک جو ہے نا وہ شان ہے. ٹھیک ہے، 9 ہی رہتا ہے. آپ دیکھیں 9 1 9 9 2 18 8 میں ایک جمع کریں پھر کیا ہے 9 9 9 81 آ جائیں. 9 کو 9 پہ لے جائیں 9 9 81 8 اور ایک پھر 9 9 10 90. مطلب اس کو جدھر بھی لے جائیں اس نے کیا رہنا ہے آخر میں 9 ہی رہنا. ٹھیک ہے، اتنا اہم عدد ہے 9. ٹھیک، لیکن آپ اس 9 کو صفر سے ضرب دیں، آپ جواب صفر آئے گا. صفر
جو بندہ اسٹرگل کے اعتبار سے، کرنے کے اعتبار سے صفر ہے، وہ جو بھی دیکھ لے، وہ جو بھی کر لے، وسائل ہیں وسائل نہیں ہیں، اس نے ادھر صفر پہ رہنا، تو بندہ صفر سے آگے آئے، ایک پر آئے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس کوئی کاغذ لے کر گیا، انہوں نے اس کے کاغذ پہ لکھ کر دیا ایک، کاغذ پہ کیا لکھ کے دیا اس کو؟ ایک۔ اب وہ کسی دوسرے کے پاس گیا، انہوں نے لکھ کے دیا ساتھ میں، ایک کے بعد کیا لکھا؟ صفر۔ تو کیا ہو گیا؟ 10۔ تیسرے گئے ان کے پاس گیا، انہوں نے آگے ایک اور صفر لگا دیا، کیا ہو گیا؟ 100۔ آگے گیا ایک اور صفر لگ گیا، 1000، پھر کیا اور صفر لگ گیا؟ 10,000۔ صفر بڑھتے جائیں گے، ویلیو کیا ہوتی جائے گی؟ بڑھتی جائے گی۔ ویلیو کس کی ہوئی؟ صفر کی یا اس ایک کی؟ تو اس ایک کی ویلیو ہے۔ اس ایک کو ہٹا دیں تو جتنے مرضی صفر لگا دیں آپ، 6 صفر لگا لیں، 10 لگا لیں، جتنے مرضی لگا لیں، کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو اور پھر آپ دیکھیے اشاریے کے بعد بھی جو صفر ہوتا ہے اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ 10 اشاریہ صفر صفر، وہ آپ کو پریشان تو کر سکتا ہے لیکن ویلیو اس کی کوئی نہیں۔ بعض کا اکاؤنٹ میں رقم آتی ہے نا، پیسے شاید آتی ہے، تو بعض کا بندہ وہ ساتھ میں .00 لکھا ہوتا ہے تو بندہ سمجھ رہا ہے شاید وہ 2 0 اور بڑھ گئے تنخواہ کے اندر، لیکن جب بندہ غور سے دیکھتا ہے تو وہ اشاریہ کے بعد والا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاس سورسز موجود ہیں ان کا یوٹیلائزیشن کر کے، ان کو استعمال کر کے، اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے آگے بڑھتے رہیں، اور جو آپ آگے اچھے خواب آپ دیکھ رہے ہیں آگے بڑھنے کے مزید، وہ بھی دیکھتے رہیں، ایفرٹ کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اللہ پایہ تک مل تک پہنچائے گا۔ لیکن بیٹھے رہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہونا۔ آج یہاں پر بیٹھا ہوں میں، 2 گھنٹے بعد اگر یہیں بیٹھا ہوں تو یہیں سے ہی اٹھنا ہے۔ صحیح۔ اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور ہمیں ان مضامین کو سمجھنے کی سعادت بھی عطا فرمائے۔ ترقی کیجیے، اللہ کریم ہمیں ہمارے دین میں بھی ترقی عطا فرمائے، ہماری دنیا میں بھی ترقی عطا فرمائے، ہمارے آخرت میں ہمیں جنت کے درجات کی ترقی بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ السلام۔ مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں۔ ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا۔ ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا۔ مصطفیٰ سے کہہ دینا، حاجیو مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے